بریک کے بعد خوش آمدید. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ 1991 سنتاس معاہدے کے بعد اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سیزن میں پانی کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے صوبوں کو اور وفاق دونوں کو. تو اس پانی کی کمی اور پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ارسا ایک ادارہ ہے، خود مختار ہے، وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا وہیں پہ بھی مطلب اقربا پروری ہے؟ بہت سارے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی لگائے گئے اور مختلف سندھ کے شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے کہ پانی کی کمی ہے سندھ کو، اور وہی احتجاج پاکستان تحریک انصاف بھی سندھ میں کر رہی ہے کہ سندھ میں پانی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کی زمینیں تو سیراب ہیں، لیکن کیا یہ احتجاج جائز ہے؟ آج بھی سندھ اسمبلی میں بہت سارے شور شرابہ ہوا کہ کراچی کو بھی پانی دو، سندھ کو پانی دو. تو جو پانی دینے والے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور بجٹ پہ بھی بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. علی، میں سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا. سندھ میں آپ کا اسٹیک ہے، آپ حکمران ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں کیا شور شرابہ تھا، بینرز اٹھا کے اپوزیشن کی جماعتوں نے احتجاج کیا. تو یہ آج بھی احتجاج ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویک سے یہ احتجاج چل رہا ہے، 10-15 دن ہو گئے، لیکن وفاق کی اسٹیٹمنٹ وہی ہے کہ ہم تو پانی صحیح دے رہے ہیں چاروں صوبوں کو. نہیں، دیکھیں، پہلی چیز تو آپ اگر ارسا اور باقی سب چیزوں کو دیکھیں، دیکھیں وفاق کس دنیا میں رہتا ہے. سم ٹائمز آئی فیل کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اور پی ٹی آئی کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایک الگ دنیا میں ہیں اور باقی عوام اور باقی اپوزیشن پارٹیز باقی لوگ ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تینوں پروونسز پنجاب کے علاوہ انہوں نے اس چیز پہ اعتراض اٹھایا ہے. تو اس کا مطلب کہ سب غلط ہیں، آپ صحیح ہیں. اگر سب کہہ رہے ہیں تو آپ وزیر اعظم ہیں ملک ہے، آپ بیٹھائیں سب کو، آپ آئیں. آپ تو بات کرنا نہیں گوارا کرتے نا. یہ تو آتے ہیں صوبوں میں تو ان صوبوں کے چیف منسٹر سے نہیں ملتے کہ بیٹھیں. آپ پرابلم کا حل آپ نے اپنی ذاتیات یا اپنی پرسنل پسند ناپسند کو ترجیح دی ہوئی ہے، آپ نے پاکستان کے انٹرسٹ کو، اپنے ملک کے مفاد کو. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مطلب آپ جمہوری لوگ ہیں. ایڈوکیٹ علی پل صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور ان کا یہ اس ویڈیو میں کہنا تھا کہ ایک نہر انہوں نے دکھائی کہ یہ نہر محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی زمینوں کو سیراب کر رہی ہے اور ان پر ایف آئی آر کٹ گئی مقامی تھانے پر، جس کا بھی لیڈر آف اپوزیشن حلیم عادل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ مطلب تنقید برداشت نہیں کرتی سندھ حکومت. اپنے لوگوں کو تو پانی دیا جا رہا ہے، باقی لوگوں کو پانی نہیں دیا جا رہا. تو سندھ میں پانی کا جو مسئلہ ہے، جو آپ کے انٹرنل معاملات ہیں، چلیں ٹھیک ہے وفاق سے کمی ہے، ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم بھی. گڈرو اور سکھر براج کا اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پانی کم ہے. کریڈیبلٹی ایک ون سائیڈڈ ویڈیو کہیں کوئی جا کے کھڑا ہو کے بنا دے اور اپنے طور سے کہ جی فلانے کی زمین ہے، جی فلانے سے پانی نہیں آ رہا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، فیبریکیٹ کچھ بھی کر دے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ جی عدی فریال کے باقی یہ ٹروتھ ہے. آئی تھنک کوئی غلط بیانی کرے اور آپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرے تو ایک ہر پاکستانی اس یہ لیگل رائٹ ریزرو کرتا ہے کہ اس کے خلاف لیگل ایکشن ہو. تو ایف آئی آر اگر اس شخص کے خلاف ہوئی تو آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے نا، ایف آئی یہ حق ہے نا آپ کا ایف آئی آر کروانا. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی غلط بیانی کر رہا ہے، سائبر کرائم کے لاس کے بھی اگینسٹ آتا ہے یہ. اینڈ جنرلی آلسو اخلاقی طور پہ غلط چیز ہے کہ آپ ویڈیوز بنا کے، اور یا تو آپ کوئی میڈیا کوریج ہوتی ہے یا کوئی پریس ہوتی ہے. کیا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کی طرف سے تردیدی بیان آتا کہ یہ غلط مسکنسپشن ہے؟ آپ نے تردید تو نہیں کی، نہ سائبر کرائم کے پاس گئے، لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سندھ پولیس ٹھیک ہے آپ کے پاس اختیارات ہیں، فوراً سے ایف آئی آر کٹوا دینا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بدلے کی پولیٹکس کی طرف پھر ہم جا رہے ہیں؟ نہیں، کوئی غلط کام کرے گا یہ تو بڑا اچھا. ہم نے کوئی نہ بدماشی یا کوئی دھمکی یا دوست تو کی نہیں. ہم نے تو ایک لیگل چارہ جوئی، جو ایک لیگل فورم ہوتا ہے، ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے، ہم نے تو اس کو فالو کیا. اگر کوئی غلط چیز کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کرواتے نا. ہم کمپلینٹ کریں گے، کمپلینٹ کے بیس پہ ایف آئی آر ہوئے گی، اس میں کیا برائی ہے؟ آئی تھنک یہ تو بڑی ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس صوبے میں پاورفل ہیں، ہم یہاں کے حکمران ہیں، ہم نے تو کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کیا. ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، شاید اس وجہ سے ہوا ہے ان پر. وہ کسی کی بھی سپورٹر ہوں، ہم نے ان کا شجرا یا ان کا پاس نہیں دیکھا ہوا، مگر ہم نے دیکھا ہے غلط چیز کی ملائن کرنے کے لیے، کسی کے کیریکٹر اساسینیشن کرنے کے لیے، کسی کو ایک لیڈر کو یو نو، ہماری جو پارٹی کی محترم ہماری ایک لیڈر ہیں عدی فریال، ان کی ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی چیز ہوئے گی، غلط ان کو پورٹری کیا جائے گا پبلک کی نظر میں. یہ ایسی ویڈیوز وہ بھی ون سائیڈڈ کہ بھائی آپ آئیں یا تو آپ اپنے ساتھ کوئی آبزرورز لے کے آتے. چلیں میں پوچھ لیتا ہوں، ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ تو قانون کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی کریں گے کہ علی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟
سر اس میں میرے بھائی کی باتوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر دیکھیں اظہار کی آزادی سب کسی کا حق ہے, ٹھیک ہے, کوئی لیکن اگر کسی پہ کوئی الزام الزام دیکھیں علی پل پر اگر ایف آئی آر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, فیئر ایک جو ہے انکوائری ہونی چاہیے. اس پہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہے, ٹنڈو الحیار میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا ضلع کا صدر بھی ہے. اس کے علاوہ ہماری ایز اے ایڈوکیٹ وہ ہمارا وکیل بھائی بھی ہے, ٹھیک ہے. ہم سے جو بھی مدد بنے گی ہم اس کی کریں گے, اور اس ایف آئی آر کی سیدھی مذمت کرتے ہیں ہم. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک پانی کا مسئلہ بتایا ہے کہ اچھا آپ مذمت کر رہے ہیں, لیکن علی صاحب نے کہا کہ اگر کسی پہ آپ کریکٹر ایسوسیشن کرتے ہیں تو یہ صرف کہنا چاہوں گا, دیکھیں ایف آئی آر کی مذمت آپ کیوں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو تو مذمت کرنی چاہیے. ایف آئی آر سر آپ تو وکیل ہیں تو لیگل بیک گراؤنڈ میرا بھی ہے, یو نو ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ حرف آخر نہیں ہوتی. ایف آئی آر کے بعد پولیس انکوائری ہوتی ہے. اگر انکوائری غلط ہونے لگے یا آپ کو لگے ناجائز سمت کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے, اس کی آپ مذمت کریں, سمجھ آتا ہے. مگر یہ تو دس از آر لیگل رائٹ ہے. میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر میں ایک حضرت علی علیہ السلام کا قول آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کا جو مسئلہ ہے نا, کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی آخری جنگ پانی پر ہوگی, ٹھیک ہے. اور میں عرصہ کے حوالے سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا 1991 کا جو ایکارڈ ہے اس میں جو وابڈا نے فیکٹس اور فگرز دیے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ ٹوٹلی فراڈ پر مبنی ہے. عرصہ خود پانی میں چوری میں ملوث ہے. عرصہ کا اور وہاں پر رول جو بھی پروونس ہیں ان کا رول جو ہوتا ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. اگر یہاں پر یہ صرف ایک ٹنڈو الحیار کا یا علی پل کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایف آئی آر ہیں, یہ چھوٹی باتیں, یہ ضلع اضلاع بدین ہو تھر پار کرو, یہ سر مسئلہ دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں زمینیں سوکھ رہی ہیں, پانی کی وہ جو وراثت ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے, اس پر مسئلے اور بڑھیں گے. اگر آپ نے ابھی ایڈمٹ کیا کہ پانی کی جو ڈیویژن ہے, جو وراثت ہے, وہ صحیح نہیں ہو رہی, ہاں کیونکہ عرصہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اس پہ کوئی نہ احتجاج کیا نہ وفاق کو. بالکل جی ڈی اے کے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی ابھی ریسنٹلی قومی اسمبلی میں انہوں نے اس پہ بات کی ہے, اور ان کی خود وہاں پر بدین میں زمینداری ہے, ان کو پانی نہیں مل رہا ہے. وہاں پر دیکھیں ڈیویژن جو پانی کی ہو رہی ہے نا, اس میں یہاں پر یہ اور کہ پیپلز پارٹی کے اگر وہاں پر زمینیں ہیں تو دیکھیں اختیارات ایسے نہیں ہونے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ کو محترمہ فہمیدہ مرزا نے کہا کہ پانی آپ سندھ کو نہیں دے رہے, آپ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے تنقید کی. دیکھیں عرصہ جو ہے, عرصہ کا نمائندہ وفاق کا ہوتا ہے نا, میں اس میں وفاق کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ وفاق نے مسئلہ حل کیا آپ کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 91 کے ایکارڈ میں آپ وابڈا کے فیکٹس اور فگرز اٹھا کر دیکھ لیں, ان میں ٹوٹل انہوں نے فراڈ پر مبنی یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ ضرور نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آئی ہے, کل کسی اور کی بھی آئے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈویژن ہو, وراثت ہو, وہ پوری ہو رہی ہیں. ہماری دیکھیں نا ٹوٹل زمینیں سر سوکھ گئی ہیں. تو سر پھر ٹوٹل جتنے بھی اضلاع ہیں, مٹیاری ہو, بدین ہو, تھر پارکر ہو, وہ زمینیں سوکھ رہی ہیں. پھر اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھائیوں کی بھی زمینداری ہے, ہماری بھی, ہم تو خود زمیندار ہیں نا. تو ظاہر سی بات ہے سر, دیکھیں ایک ملک ہے, وہ ایک زراعت ایک معیشت کا پہیہ تو چلا رہا ہے نا, کر رہی ہے کہ آپ ہمارا پانی کھولیں. زراعت معیشت کا پہیہ آپ کا چلا رہا ہے. اگر زراعت نہیں رہے گی آپ کے پاس بڑے فقدان آ جائیں گے. پانی کا مسئلہ, اس پر سب کو بیٹھ کر پہلی فرصت میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر اس مسئلے پر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. اس مسئلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عرصہ کا نمائندہ, اگر دیکھیں 18ویں ترمیم آئی, ٹھیک ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں. یہ جس طریقے سے اسمبلی میں ان کو آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیں سر, باتیں کرنے کی اور ہوتی ہیں, کام کرنے کی اور ہوتے ہیں. سر چیخنے سے چلانے سے لوجک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. آپ اس قرارداد کو مطلب ابھی 18ویں ترمیم کا ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں, یہ چاہیں تو یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو سکتا ہے. وفاق کو احتجاج کیا, خطوط لکھے, وفاق کو احتجاج کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسمبلی میں اگر سی ایم صاحب ہیں, ٹھیک ہے, وہ ناصر شاہ صاحب ہیں, سہیل انور سیال صاحب ہیں, جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں وہاں پر کرنے کی کچھ اور ہوتی ہیں, وہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ قرارداد کی مخالفت کی ہے آپ نے یہاں پر سندھ اسمبلی میں,
کیوں مخالفت کیوں کی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی صحیح ہے، پانی کی واقعی کھوٹ ہے، نہیں ہے پانی کی تو سر کھوٹ ہے نا، صرف سندھ میں تھوڑی ہے. آپ یہ دیکھیں قرارداد کی مذمت کرنا یہ اتحاد اور وفاقی حکومت کا ساتھ دینا تھا، یہ آپ کو نہیں لگا یہ دوہرا معیار ہے؟ نہیں، دوہرا معیار کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کی سب کسی کی اپنی اگر مینٹلٹی ہے، تھنکنگ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. میں صرف یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میں اس میں حمایت، مخالفت یا وفاق کی نہیں کرنا چاہوں گا. یہ مسئلہ کسی طور پر بھی حل ہونا چاہیے، ورنہ یہ مسئلہ آگے چل کر اور بحران اختیار کرے گا جس کا ازالہ سب کو بھگتنا پڑے گا. آپ ایڈوائز کریں گے کیسے مسئلے یہ حل ہوں گے؟ آپ کچھ ایڈوائز کریں گے اس میں میں یہ ایڈوائز آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1991 کا ایکارڈ جس کے بیس پر جو یہاں پر وراثت ہو رہی ہے، اس میں اگر وابڈا کا مین کردار ہے، فیکٹس اور فگرز اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں وہ فیکٹس اور فگرز صحیح نہیں دیے گئے. اگر سندھ میں وہ جو پانی کو دینا تھا وراثت کرنے وہ نہیں ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں نا، اب سب پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، وہاں سے ڈے فرسٹ سے جہاں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کر اس کو سارا مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. وابڈا کا منسٹر کہاں ہے؟ وابڈا اس کی طرف سے ایک بیان نہیں آیا، نہ کوئی انوالومنٹ آئی. وہ 249 سے جب سے ڈسکوالیفائی ہو کے پھر وہ سینٹ میں گئے. مطلب کہ دیکھیں. اچھا علی صاحب آپ ٹھیک ہے کنٹینیو کیجئے گا، میں ایک سوال میرے جواب بھی آپ دیتے جائیے گا. آپ وفاق میں بھی رہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اگر چھوٹے ڈیم ہی بنا دیے جاتے تو آج ہم یہ بحث اور آج ہماری عوام کو اس پانی کا یہ بحران کا سامنا نہ ہوتا؟ بالکل اس چیز سے اگری کرتا ہوں، بننے چاہیے تھے، مگر اس وقت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ چیزیں نہیں ہو سکیں. اس وقت کے پی میں مخالفت ہوئی، جہاں آپ نے بہت ساری امینڈمنٹ کی اور بہت سارے آپ نے کام کیے. نہیں مگر اس میں کافی نہیں، دیکھیں اس میں یہ صرف امینڈمنٹس کی بات نہیں ہوتی. پچھلے حکومت یا اس سے پچھلی حکومت میں سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے، مفاہمت کی سیاست ہو رہی تھی، تو ہر اسٹیک ہولڈر کو یا ہر پولیٹیکل پارٹی کو کنسنسس سے ہمیں ڈیسیشنز لینے تھے. اور کچھ کے پی کے ہمارے بھائی تھے جو فیل کرتے تھے کہ یہ ڈیم جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، یا وہ فور واٹ ایور ریزن، یہ صحیح یا غلط میں نہیں کہوں گا، یا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ جی ہاں بننے چاہیے تھے، بٹ وہ نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. بٹ موونگ آن، اب کریں نا. وہ ڈیم فنڈ کہاں گیا پہلے تو بتائیں مجھے. جو یہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب جو اس ٹائم پہ ہوتے تھے، اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. کوئی بھائی اربوں روپے عوام نے دیے، میں تو اپنے ذاتی لوگوں کو جانتا ہوں بیچارے they were not that well off، مگر انہوں نے پھر بھی جتنے ان سے ہو سکے ڈیم فنڈ میں دیے. اس ڈیم فنڈ کا تو آڈٹ اور حساب ہمیں دیں، گیا کہاں بھائی وہ؟ we have no idea. تو یہ سب چیزیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین ایشو کہ جی یہ جو چیزیں کہ ایسی ٹچی قسم کی حرکتیں جو پال صاحب نے کی، اگر وہ کریں گے اور لوگوں اور اتنی معتبر شخصیات جیسے عدی فریال ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے تو دین اس پہ اوبیسلی ہمارا ریاکشن تو آئے گا. چلیں میں بریک لیتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.